یہ تو نشہ ہو گیا، نشے نے اپنا کیا کام کیے. بیماریاں تو اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے نا. بڑی بڑی کلیئر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر دل کا مسئلہ ہے تو اس کی خاص علامات ہیں، شوگر میں خاص علامات ہیں. یہ ان بیماریوں کو اس بیماری کے ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ دیکھیں نا، سوال. اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ میرے یہاں بائیں طرف درد ہو رہا ہے، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، میرے ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہو رہا ہے، میرے ادھر درد ہو رہا ہے. تو اب سائنسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ دل کے کسی حصے کو خون کی سپلائی کم ہو گئی ہے یا رک گئی ہے. کیونکہ درد جہاں بھی ہوگا اس کی ایک ہی وجہ ہے. جیسے کسی کو تھپڑ لگائیں گے تو اس کو درد ہوگا، تو وہ اس تھپڑ کی جو ایک پریشر ہے اس سے وہاں خون کی سپلائی وقتی طور پر چہرے کے اس حصے پہ رک جائے گی، اور چند سیکنڈ کے بعد وہ سپلائی بحال بھی ہو جائے گی، اور چند سیکنڈ کے بعد آپ کی درد کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو درد کی وجہ اسکیمیا ہے، یعنی درد کی وجہ یہ ہے کہ خون کی سپلائی میں تعطل آ گیا. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں شدید درد ہو رہا ہے سینے میں، تو یہ دل کی بیماری ہے، اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور کوئی خون کی نالی جو ہے وہ بلاکڈ ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ اینجیوگرافی کر کے اس نالی میں سٹینٹ ڈال دیتا ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کافی آسانی ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نشے کی بیماری میں یہ سمجھنا سمجھانا اتنا آسان نہیں. جیسے 3 سسٹم ہیں جن کا آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے. اس میں ایک سسٹم جو ہے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس نے نفع نقصان کے بارے میں ججمنٹ دینی ہوتی ہے، جس نے اچھے برے کا بتانا ہوتا ہے، اور جس نے قوت فیصلہ سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینی ہے. لیکن وہ جو ول پاور ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ سست ہو جاتا ہے دماغ، یا تیز ہو جاتا ہے. تو اپنی نارمل سپیڈ سے یہ جو انسانی دماغ ہے، جسے ہم مرکز تجلیات بھی کہتے ہیں، وہ نہیں کام کرتا، صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، وہ عضو معطل ہو کے رہ جاتا. اس کے مقابلے میں جب یہ عضو معطل ہوتا ہے تو جو ہمارا جذباتی دماغ ہوتا ہے، جس میں جو بادشاہ ہے وہ امیگڈلا ہے، جہاں انگزائٹی کا گھر ہے، جہاں غصے کا گھر ہے، جہاں فرسٹریشن کا گھر ہے، یا دیگر جذبات بھی اور شیم بھی وہیں پائی جاتی ہے، تو وہ بھڑک اٹھتا ہے. کیونکہ اب جو بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، تو وہ ہائپر ویجیلنٹ ہو جائے گا، اور وہ اس کو یہ بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، فیشل ایکسپریشن سے پہلے ہی میسج دے دے کہ میرے سے دور رہنا، میرے پہ اعتراض نہیں کرنا، نہیں تو میں ہاتھا پائی کروں گا، نہیں تو میں توڑ پھوڑ کروں گا. وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے باڈی لینگویج سے، یہ سب کچھ. تو یہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو قبل از ڈیفینس وقت سسٹم جو ہے ایک ڈیفینس سسٹم اس نے بڑھایا ہوتا ہے. اچھا، پھر جو تیسری جگہ ہے یعنی کہ ریوارڈ سینٹر، وہ ریوارڈ سینٹر جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے نشہ، اور جتنی دفعہ نشہ کرتے ہیں اس کا براہ راست اثر جو ہے یہ پڑتا ہے کہ ڈوپامین فلو کرتی ہے، اور مزے کا ایک جھوٹا احساس ہوتا ہے، جعلی احساس ہوتا ہے. اسی لیے دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ڈرگز آر لائز، الکوہل از اے لائی، اس طرح کی باتیں دنیا میں سننے میں آتی ہیں، کیونکہ یہ سچ مچ کی اچیومنٹ نہیں ہوتی، آرٹیفیشل ہوتی ہے، یہ اچیومنٹ کی ممکری ہوتی ہے. یعنی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی، پر دماغ کو یہ پرسیپشن ہو جاتی ہے کہ اچیومنٹ ہو گئی ہے. یعنی سچ مچ جو ہے کوئی گول اچیو نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ ایک رانگ میسج چلا جاتا ہے دماغ کو کہ تم نے کچھ اچیو کر لیا ہے، اور وہی مسرت کی کیفیت ہوتی ہے، انعام کا احساس ہوتا ہے جو سچ مچ کے گول حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اچھا، اس میں بھی کئی گول ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے پرپز کوئی نہیں ہوتا، تو وہ گولز بھی بار بار دہرانے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے، جیسے ورکوہلزم. یعنی جو پیچھے پرپز کوئی نہیں ہے، ماں سوا اس کے کہ روپیہ پیسہ کمائی جانا ہے، تو اس میں جب بھی وہ پیسہ کماتے ہیں تو ان کو اچھا فیل ہوتا ہے، ریوارڈ فیل ہوتا ہے، تو وہ اور پیسہ یا کما شہرت بھی اگر ملتی ہے اس چیز سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسی طریقے سے، جیسے کھانا ہے، ہمیں کھانا جو ہے مزے کے لیے کھاتے ہیں، مزے کے لیے ہم کھاتے ہیں.
ضرورت کے لیے بھی کھاتے ہیں, جذبات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی کھاتے ہیں, لیکن جب ہمیں کھانے سے ڈوپامین ریلیز ملتی ہے تو ہمارا دماغ اس کو ایسے پرسیو کرتا ہے کہ جیسے برگر نہیں کھایا کوئی اچیومنٹ ہو گئی ہے کسی گول کی. تو یہ مس پرسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب 3 سسٹم ہے. ریوارڈ سینٹر جہاں ڈوپامین کے پاتھ ویز ہیں اور اس ریوارڈ سینٹر کو ہائی جیک کر لیا کسی ایکٹیویٹی نے یا کسی نشے نے. دوسری طرف پری فرنٹل کارٹیکس جو ہمارا شعور ہے, جو ہمارا ضمیر ہے, جو ہمارا سرتاج دماغ ہے, اس کے اندر سستی آ جاتی ہے یا تیزی آ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی ججمنٹ خراب, نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا, اور وہ خاص طور پر دور کی چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, تو وہ بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اینڈ کو نہیں دیکھ سکتا. سو ہی کین ناٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. وہ کہتا ہے کہ ابھی میں کروں گا, ابھی مزہ آئے گا, کل پرسوں آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا. اچھا, تیسری چیز جو ہے کہ وہ جو دماغ گرم ہو جاتا ہے, ہائپر ویجیلنٹ ہوتا ہے, وہ جو ہے لمبک سسٹم ہے, اور یعنی جو ہمارا اینیمل برین ہے جس کے اندر جذبات ہوتے ہیں, جو فائٹ اور فلائٹ کا قائل ہے, وہ کہتا ہے لڑو یا بھاگ جاؤ. تو یہاں دونوں پالیسیز کرتا ہے ایڈکٹ, یا تو وہ لڑتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے. غائب جو ہوتا ہے تو وہ شیم کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, تو وہ چھپنے چھپانے کا کھیل, ماں باپ کو نظر نہیں آنا, ٹائمنگز ایسے رکھ لینے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہوں تو بندہ گھر آئے گا, والد صاحب سویرے اٹھ کے جاب پہ چلے گئے ہیں تو وہ پھر جاگے گا. تو اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے.